الذی سخر البحر لتاکلوا منه لحما طریا وتستخرجوا منه حلیہ تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، اگر کسی نے منزل مقصود تک پہنچنا ہو تو اس کو ایک نشانی بتاتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں اگر یہ نشانی آپ کی سمجھ میں نہ آ جائے تو ہم آپ کو دوسری نشانی بتاتے ہیں، دوسری نشانی بتا دی جائے، تیسری نشانی بتا دی جائے، چوتھی نشانی بتا دی جائے تو ساتھ بیٹھا ہوا آدمی کہتا ہے بھائی آپ نے اس کو اتنی نشانیاں بتا دی ہیں کہ اندھا بھی اگر پہنچنا چاہے تو وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک تیسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ جو اس کو نشانیاں بتا رہے ہیں کیا اس نے جانا ہے؟ اسے تو جانا ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کوئی ایک نشانی تو نہیں بتائی، ہزارہا نشانیاں بتائی ہیں۔ انفس و آفاق، خود اس کے اپنی ذات کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں، اور آفاق کے اندر بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن اس نے کوئی جانا ہے؟ کوئی جانا ہو تو نشانیاں، کوئی اپنے خدا سے ملنا چاہے تو نشانیاں اس کے کام آئیں۔ یہ تو ہر نشانی کو سنتا ہے اور سن کر سرسری اس سے گزر جاتا ہے۔ تو اس کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اس نے سمندر کو تمہارا نوکر بنا دیا ہے، تمہارا غلام بنا دیا ہے، تمہارے تابع فرمان بنا دیا ہے۔ سمندر کوئی بلا چیز ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ سمندر کے کنارے پر آپ کھڑے ہوں، خدا تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا صحیح احساس ہوتا ہے جی، اور سمندر کے کنارے پر کھڑے ہوں، وہاں آپ کو عجائبات کی ایک دنیا نظر آتی ہے۔ اس کی لہریں جس طرح اٹھتی ہیں شور مچاتے ہوئے، اور پھر جس طرح عاجزی کے ساتھ وہ بیٹھ جاتی ہیں، اور کوئی لہر اپنے حد سے تجاوز نہیں کرتی، اگر اپنے حد سے تجاوز کرے تو مٹا دی جائے۔ اسی سمندر کو اس نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اس کے اوپر تمہارے غوطہ خور غوطے لگاتے ہیں اور اندر سے سیپیاں اور یاقوت اور جواہر نکال کر لے آتے ہیں۔ اس سمندر کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے کہ اس کے اوپر تمہاری کشتیاں چلتی ہیں، بار برداری ہوتی ہے، تمہارے سفر آسان بنتے ہیں۔ اسی سمندر کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے کہ اس سے تمہارے لیے گوشت نکلتا ہے، اس کے اندر سے کئی قسم کی چیزیں ہیں جو برآمد ہوتی ہیں۔ زمین کے عجائبات ایک طرف میرے عزیز دوستو، اور سمندر کے عجائبات ایک طرف۔ اتنے عجائبات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم کھاؤ اس سے لحمن طریہ، تازہ گوشت، مچھلیوں کا تازہ گوشت تم کھاؤ۔ اب یہاں یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ سمندر کے اندر ہر جانور کا گوشت حلال ہے یا صرف مچھلی کا گوشت حلال ہے، اور خصوصاً سمندری مینڈک کے بارے میں بڑی بحث کی ہے لوگوں نے۔ کچھ کہتے ہیں کہ خشکی کا مینڈک جو ہے یہ حرام ہے، اور سمندر جو ہے، سمندر کا مینڈک جو ہے وہ حلال ہے۔ لیکن اس بات کے اوپر سب کا اتفاق ہے کہ سمندر کی مچھلی حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لحمن طریہ، ایک تر و تازہ گوشت اس میں رکھا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ سمندر جو ہے دراصل یہ گوشت کا خزانہ ہے۔ اتنی بڑی مچھلیاں اور اتنی انواع و اقسام کی مچھلیاں کہ ان کے رنگ کو دیکھ کر، ان کی حیت کو دیکھ کر، ان کی جسامت کو دیکھ کر، ان کے گوشتوں کے اندر لذت کی تنوع کو دیکھ کر، انفرادیت کو دیکھ کر، یعنی انسان حیران ہو کر اٹھتا ہے۔ ایک پوری صنعت ہے جو مچھلی کی، جو دنیا کے اندر جس سے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
लहमन तरिया व तस्तखरिजु मिन्हु हिलिया, और फिर उससे तुम जेवर निकालते हो, उससे तुम जेवर निकालते हो। समंदर के अंदर से निकले हुए पत्थरों के जेवर बनाए जाते हैं। कभी आप समंदर के किनारे पर जाएं तो आपको अक्सर जेवर वहाँ पत्थरों के बने हुए मिलते हैं, भला के जेवर होते हैं। अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया है जेवर इसके पहनने का जवाब दिया, लेकिन आपने फरमाया अगर मेरा अख्तियार होता तो मैं औरतों के लिए भी सोने को ममनू करा देता। पता नहीं आप सोने के इतने क्यों मुखालिफ हैं? इसलिए मुखालिफ हैं कि सोने से सरमाया मुंजमद हो जाता है। इस शहर के तमाम सोने को अगर जमा कर दिया जाए, चौक आजम शहर के तमाम सोने को जमा कर दिया जाए तो यकीन फरमाइए यहाँ इतनी फैक्ट्रियां लग सकती हैं कि यहाँ कोई आदमी बेरोजगार ना रहे। और अगर पूरे मुल्क के सोने को जमा कर दिया जाए तो IMF क्या है, एक दिन के अंदर कर्जा खत्म हो सकता है, लेकिन कर्जा खत्म करेंगे तो आपको क्या फायदा? ये जो जंगल की बलाएं हमने अपने सरों के ऊपर मुसल्लत की हुई हैं, आज एक दफा कर्जा खत्म होगा, कल फिर चढ़ जाएगा। ये तो बैठे हुए हैं लेने के लिए, लेकर फिर उधर भेज देते हैं। इनके बच्चे उधर, इनके अस्पताल उधर, इनके बुर्दे उधर। ये तो बलाएं हैं जो हमारे सरों पर मुसल्लत है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर कोई दयानतदार की आदत हो, इस सोने को भी जमा कर दिया जाए जिसका कोई फायदा नहीं है, ये बैंकरों के अंदर पड़ा हुआ है, संदूकों के अंदर पड़ा हुआ है। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरा अख्तियार होता है, मेरा कोई अख्तियार नहीं है। हिल्लत व हुर्मत का अख्तियार किसके पास है? मेरे अल्लाह। नबी के पास भी हिल्लत व हुर्मत का अख्तियार नहीं होता। नबी अल्लाह के हुक्मों का पाबंद होता है। ये अख्तियार किसके पास है? अल्लाह के पास। और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकिन इसके जवाब भी इरशाद फरमाया है। आप बैठे हुए हैं, सैयदा आयशा बैठी हुए हैं, उसामा छोटा सा बच्चा है आपके घर में, तो उसको चोट लग गई है और उसके माथे से खून बहना शुरू हो गया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा से फरमाया कि आयशा उठो, इसका खून साफ करो। तो सैयदा फरमाती हैं कि मेरे जहन में थोड़ा सा इनकबाज आया कि कैसे मैं खून में हाथ डालूंगी, थोड़ी सी यानी मुझे वो हुई। तो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उठे और ख़ुद उठकर आपने उसामा के माथे का खून साफ किया। इस मौके पर आपने फरमाया उसामा अगर तू मेरी बेटी होता तो मैं तुझे जेवर पहनाता, मैं तुझे संवारता है जी, मैं तुझे खूबसूरत बनाता है जी। तो मैं अर्ज करता हूँ ये जवाज़ निकला है कि बेटियों को जेवर पहनाए जा सकते हैं। ये हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब निकला। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू, ये ककड़ियाँ और ये इस तरह के तूरियाँ, ये चीज़ें बड़ी पसंद थी। ये ख़ानदान के तकरीबन वो तरकारियाँ हैं ना, आपको बहुत पसंद थी। एक खातून ने आपकी तरफ तोहफ़ा भेजा, तूरियों का या ककड़ियों का तोहफ़ा भेजा। तो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तोहफ़े को कबूल किया। ये पता नहीं है कि वो सोना कहाँ से आया था। जिस बर्तन में वो ककड़ियाँ गई थीं आपके पास, आपने उस बर्तन के अंदर सोने को भरा और उसको वापस लौटा दिया। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब ये दिया। एक आदमी आया तो उसने अंगूठी पहनी हुई थी और वो तांबे की अंगूठी थी। तो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तेरे वजूद से बुतों की बू आ रही है। तो क्यों आ रही है जी? क्योंकि उसने तांबे की अंगूठी और तांबे से बुत बनाए जाते थे। आपने बोला इसको उतार दो, इसको फेंक दो। सोना भी ममनू है, लोहा भी ममनू है और ये तांबा भी ममनू है। आपने बोला इसको उतार कर फेंक दो। तो इसकी आपने इसकी इजाज़त नहीं इरशाद फरमाई है। तो बहरहाल यहाँ तो ये तस्तखरिजू, तुम निकालते हो, मिन हो उससे, किससे? समंदर से, हिलियतन, तुम क्या निकालते हो? तुम जेवर निकालते हो, तलबसूनहा, जिसको तुम पहनते हो, व तरल फुल का मवाखिर फी, और फिर तुमने किश्ती को देखा है कि किस तरह समंदर के पानी को चीरती हुई आगे जाती है। 1 किलो का अगर पत्थर फेंकें
وہ سمندر کے سینے پر نہیں ٹھہرتا، نیچے چلا جاتا ہے، لیکن ہزاروں لاکھوں ٹن یہ جہاز اور کشتیاں اٹھا کر سمندر کے سینے پر تیرتی پھرتی ہیں۔ کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کم نشانیاں ہیں؟ کہتے ہیں یہ ٹیکنیک کی وجہ سے تیر رہی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کو ڈبوتا ہے، جب ان کو غرق کرتا ہے، اس وقت تکنیک نہیں ہوتی۔ جب میرا اللہ چاہتا ہے سمندر کے سینے پر تیرتی رہتی ہیں، اور جب میرا اللہ نہیں چاہتا تو وہ ساری آپ کی تکنیکیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں اور کشتیاں بھی ڈوب جاتی ہیں۔ یہ میرے اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں یہ سہولت عطا کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل سے، ان سمندروں کی کشتیوں کے اوپر سوار ہو کر۔ سمندر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو تم تلاش کرتے ہو، اور پھر سمندر کا سفر کر کے ایک دوسرے مقام پر، ایک دوسری منزل پر، ایک دوسرے ملک میں جا کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق تلاش کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا لعلکم تشکرون، کہتے ہیں لگتا تو نہیں ہے، دستا نہیں ہے کہ تم شکر گزار بندے بنو گے، لگتا نہیں ہے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے، لیکن یہ ساری چیزیں دی بھی اس لیے ہیں، بیان بھی اس لیے کر رہے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم ہمارے شکر گزار بندے بنو۔ لگتا نہیں ہے تم بندے، اور ہے بھی حقیقت۔ جتنی نعمتیں ہمارے پاس آتی ہیں اتنے سرکش ہم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں نعمتوں کا پتہ صرف اس دن لگتا ہے جب نعمت ہم سے چلی جاتی ہے۔ آنکھیں چلی گئیں پھر پتہ چلا کہ یہ تو بڑی نعمت تھی یار مجھے میسر ہے جی۔ دل ٹھیک دھڑک رہا ہے، ٹھیک دھڑک رہا ہے، جب یہ دھڑکنے بھول جاتا ہے اور اس کی کوئی شریان بند ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے یا تو یہ تو بڑی نعمت ہے جی۔ اپنے گھٹنوں پر چل کر آتے ہیں، نماز آ کر ادا کرتے ہیں، جب گھٹنے جواب دے جائیں گے اس دن پتہ چلے گا کہ جناب یہ کتنی بڑی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی۔ تو میرے عزیز دوستو، انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ مرض سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت سمجھو، ہیں جی۔ یہ ہے انسانیت اور یہ ہے عقل مندی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔